تو وہ یہ چاہتا کہ یہ بیت اللہ کی طرف جو لوگ آتے ہیں وہاں جانا چھوڑ دیں، وہ میں بہت اچھا کلیسا تیار کر دیتا ہوں، اس کلیسے کی طرف آئیں تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی، لوگوں کے دلوں میں مکے کا احترام، بیت اللہ کا احترام آج بھی ہے نا، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس اگر گنجائش ہو تو میں بیت اللہ کا عمرہ کر رہا ہوں، عمرے کے لیے جاؤں یا حج کے لیے جاؤں، کیوں جی ہے نا تمنا ہر ایک کی۔ جس کی تمنا نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں، اور اس نے بیت اللہ کو بے آباد کرنا چاہا۔ جب اس کی یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی بلکہ کسی نے اس کے کلیسے کے اوپر جا کے گندگی مال دی اور وہ بڑا طیش میں آیا، 60,000 کا لشکر اور 13-14 ہاتھی لے کے وہ بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا، اور مزدلفے کے قریب وادی محصر میں آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے فوجی جو ہے وہ لوٹ مار کرنے لگے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی وہ چھین کے لے گئے۔ اس نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں، اور اگر تم مذاکرات کر کے میرے ساتھ کچھ طے کر لیتے ہو تو میں مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو چونکہ بیت اللہ کے سب سے بڑے متولی اس وقت عبد المطلب تھے، یہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تیرے آدمی میرے 200 اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اونٹ دے دیں۔ تو وہ ابرا وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں تمہارے اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس کعبے کی وجہ سے تمہاری معیشت قائم ہے، اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے ابرا، ہر کسی کو اپنی ملکیت کی فکر ہوتی ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تو میرے اونٹ دے دے، کیونکہ میں ان کا مالک ہوں، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، یہ میرے حوالے کریں۔ باقی رہا بیت اللہ، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تو جانے، اور میں جا کے مکہ میں اعلان کر دیتا ہوں اپنی قوم کو کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تو جا، جو تیرا دل چاہتا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ کر، ہم تجھے نہیں روکیں گے۔ روکنے والا جس کا گھر ہے وہ تجھے روکنا چاہے گا تو روک لے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی عبد المطلب نے جا کے اعلان کر دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، 60,000 کا لشکر مسلح، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تم مکہ خالی کر دو، آس پاس پہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور ان کو آنے دو۔ تم دیکھو کہ اس گھر کا مالک، اس گھر کا رب جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
ان کو اور اس گھر کے رب کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کس طرح حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھیں، وہ آ کے انہوں نے اس 60,000 لشکر کے اوپر پھینکی، اور ان کے ان کینکریوں کی وجہ سے جسم جو ہے اس طرح گل سڑ گئے جس طرح ایٹم بم جسم کو یعنی ہائیڈروجن وغیرہ جسم کو گلا دیتے ہیں، اس طرح وہ گلے اور وہ چھوڑ کے بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو اس طرح کر دیا جس طرح کھایا ہوا بوسہ ہوتا ہے۔